آج وہ زرینہ بیگم کے بہت اصرار پر لمبے عرصے بعد اپنے گھر گئی تھی اور اب واپسی کی راہ پر گامزن تھی۔ زرینہ بیگم نے وہی باتیں سمجھائی تھیں جو اب تک سمجھاتی آ رہی تھیں۔ علیشہ سب سمجھتی تھی، بچی نہیں تھی۔ اگر ان کی دھیمی آواز میں زمانے کا خوف تھا تو وہ خود کون سی بہادر تھی۔ شاید اسے زمانے کا یہ خوف وراثت میں اپنی ماں سے ملا تھا اور اس کی ماں کو اس کی ماں سے۔ نہ جانے کب سے زمانہ کیا کہے گا نامی، یہ دیو ان کے سکھ چین کو نکلتا آ رہا تھا۔ اگر وہ ایک بار اس کا ساتھ دے دیتی تو ممکن تھا زوار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا، وہ سنبھل جاتا۔ لیکن وہ اکیلی تھی اور کمزور بھی۔ وہ اکیلے اس دیو کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کی بیٹی علیزہ، ہاں ممکن تھا علیزہ اس دیو کو دھول چٹا دیتی۔ زوار اسے ابھی سے زمانے کو جوتے کی نوک پر رکھنے کے گھر سکھا رہا تھا۔ وہ جو اپنی بیوی پر اعتبار کرنے کو راضی نہ تھا، وہ شخص اپنی بیٹی کو کل کہہ رہا تھا، تمہیں خود اندازہ ہونا چاہیے تم کہاں حق پر ہو، اور جب تمہیں لگے تم واقعی حق پر ہو، پھر زمانہ کچھ بھی کہے تمہیں حق پر ڈٹے رہنا ہے۔ تم تنہا ہرگز نہیں ہو، تمہارے پاپا ساتھ ہوں یا نہ ہوں تب بھی نہیں۔ تمہارا یہ دماغ ہے، یہ زبان ہے، پختہ ارادے ہیں، بڑے خواب ہیں، اور سب سے بڑی بات حق پر ہونے کا مضبوط احساس ہے۔ پھر تم اکیلے کیسے ہوئیں؟ کل رات ہی تو یہ سب کہہ رہا تھا۔ علیشہ کو لفظ لفظ یاد تھا۔ وہ ایسے موقعوں پر اسے دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ شاید کبھی نہیں سمجھنے والی تھی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تو وہ ہڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں چلی آئی۔ آس پاس دیکھا، گھر تو نہیں آیا تھا۔ اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے سہیل کی طرف دیکھا تو وہ اسے گاڑی چیک کرنے کا کہتا باہر نکل گیا۔ مونسون کا موسم تھا، بادل اکثر ہی ڈیرا ڈالے رکھتے تھے۔ آج بھی کالے سیاہ بادل تیز رفتاری سے نیلے آسمان کو اپنی اوٹ میں چھپا رہے تھے، جیسے اجلے آسمان کو نظر لگ جانے کا خطرہ ہو۔ یہ بادل اسے زوار لگے تھے، اور آسمان اپنا آپ اس خیال کے آتے ہی وہ دھیرے سے ہنس پڑی۔ کیا مصیبت تھی؟ جن باتوں سے وہ چڑھتی تھی وہ عجیب ہی خیال بن کر سامنے آتی تھی۔ میڈم، سہیل کی بھاری آواز پر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میڈم، گاڑی میں مسئلہ ہو گیا ہے، میں آپ کو ٹیکسی کروا دیتا ہوں، آپ اس میں گھر چلی جائیں۔ علیشہ کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ اس موسم میں اکیلے ٹیکسی میں؟ پہلے کبھی یوں تنہا سفر نہ کیا تھا۔ بادل نہ جانے کب برس پڑتے، گھر تک کا سفر بھی نہ جانے کتنا باقی تھا۔ اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے سہیل نے اسے حالات کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی۔ گاڑی نہ جانے کب تک ٹھیک ہو، گھر سے گاڑی اور ڈرائیور بلوائیں گے تب بھی بہت دیر لگ جائے گی۔ گھر کافی دور تھا۔ گہری ہوتی رات اور سنسان پڑتی سڑک پر وہ اسے گاڑی میں بٹھائے رکھنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ یہ رسک تو علیشہ بھی نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن دوسری صورت میں بھی تو کچھ خاص قابل قبول نہیں تھی۔ کچھ پل انگلیاں چٹکانے کے بعد اس نے ٹیکسی کروانے کی حامی بھر لی۔ اس کا فیصلہ سن کر وہ مطمئن ہوتا سہیل ٹیکسی کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا، جبکہ علیشہ گاڑی کے شیشے چڑھائے ہراساں سی ٹپا ٹپ گرتی موٹی موٹی بوندوں کو دیکھنے لگی۔ شام اتنی گہری نہیں ہوئی تھی، لیکن اندھیرا ہر سو اپنے پر پھیلا چکا تھا۔ دعائیہ انداز میں ہاتھ باندھ کر سینے سے لگائے وہ خیر و عافیت سے گھر پہنچ جانے کی دعا کرنے لگی۔
جب قریب رکتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اسے چہرہ ہاتھوں سے چھپانے پر مجبور کر دیا۔ لائٹس آف ہونے پر اس نے چہرے کے سامنے سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ وہ نیم اندھیرے میں اس شخص کو پہچاننے سے قاصر تھی، جو اس کی گاڑی کے شیشے پر جھکا کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کا دماغ بالکل معاف تھا۔ وہ آنکھیں وحشت سے پھیلائے بیٹھی تھی۔ جب سہیل نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے شیشہ نیچے کرنے کو کہا تھا، سہیل کی اچانک آمد سے وہ پہلے ڈری، پھر حواس قابو میں کرتے ہوئے شیشہ نیچے کر دیا۔ پانی کی تیز بوچھاڑ کے ساتھ اسے عزیز کا چہرہ بھی نظر آ گیا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار شکر کے کلمات ادا ہوئے تھے۔ سہیل عزیز کو پہچانتا تھا اور اسے تمام حالات سے آگاہ کر چکا تھا۔ اب سہیل اسے ساتھ چلنے کے آفر کر رہا تھا، جبکہ وہ پھیلی خاموشی آنکھوں سے ٹکر ٹکر اسے دیکھتی جا رہی تھی، جو بارش میں بھیگتا اسے سمجھانے کی جتن کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی سے اکتا کر سہیل نے بھی زبان کھولی تھی۔ سہیل کے بولنے پر اس نے حلق تر کر کے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ نہ جانے خدا کو منظور کیا تھا۔ پہلے سالوں سامنا نہیں ہوتا تھا، اور اب جب وہ نہیں چاہتی تھی تو ہر موڑ پر عزیز اسے ٹکرا رہا تھا۔ سہیل بھائی، آپ ٹیکسی دیکھیں نا پلیز، وہ بولی بھی تو کیا۔ عزیز اور سہیل اپنی اپنی جگہ بونچکا کر رہ گئے۔ مگر میڈم، جب آپ ٹیکسی دیکھیں، علیشہ اس کا اعتراض کاٹ کر چلائی۔ اس کے یوں چلانے پر عزیز اور سہیل کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ سہیل نے فوراً ہی اپنی حیرت پر کنٹرول کیا اور ایک نظر عزیز پر ڈال کر دوبارہ ٹیکسی کی تلاش میں دوڑ پڑا، جبکہ عزیز لب بینچی رہ گیا، ہاتھ کمر پر ٹکائے حیران و پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ علیشہ، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ عزیز کو سچ مچ یہ گمان ہوا تھا۔ انداز میں تشویش تھی۔ میں ٹھیک ہوں عزیز بھائی، شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ عجیب سی ضد تھی اس کے لہجے میں۔ اوہ آئی سی، تم یہ سب زوار کی وجہ سے کر رہی ہو، لیکن پاگل لڑکی، سر پر پڑے تو گدھے کو بھی باپ بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تم مجھے ڈرائیور بنا لو، پیچھے بیٹھ جانا، یوں سمجھنا ڈرائیور کے ساتھ جا رہی ہو۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں نرمی سے سمجھانے لگا۔ وہ خاندان کی عزت تھی جس کی حفاظت کرنا وہ خود کو ڈرائیور کرنے پر بھی راضی تھا۔ علیشہ نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی طرف سے بالکل بحری ہو گئی۔ عزیز کو شوق لگا تھا اس کی بیگانگی پر، ساتھ ہی اس کے دماغ میں جکڑ چل رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر زوار پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی شکی طبیعت نے ہی تو علیشہ کو اس حد تک ڈرا دیا تھا کہ وہ اتنی مصیبت میں بھی اس کا سہارا لینے سے انکاری تھی۔ ٹیکسی مل گئی ہے، اچانک سہیل نے نزدیک آ کر اعلان کیا۔ وہ بیچارہ بھی پورا بھیگا ہوا تھا۔ علیشہ کو اس پر ترس آیا، مگر ترس کھانے کے سوا اس کے بس میں کچھ نہ تھا۔ اوکے عزیز بھائی، شکریہ، مجھے ٹیکسی مل گئی ہے، اب آپ مطمئن ہو کر جائیں، اللہ حافظ، ایک ہی سانس میں کہتی وہ ٹیکسی کی طرف دوڑ پڑی۔ پیچھے سہیل اور عزیز نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر
رہ گئے۔ اگلے ہی پل عزیز کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تو جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی گاڑی علیشہ والی ٹیکسی کے پیچھے لگا چکا تھا۔ اس کا ارادہ سمجھ کر سہیل قدرے پرسکون ہوتا اب فرصت سے گاڑی کی حالت ملاحظہ کر رہا تھا۔ یو ایڈیٹ! زوار کی دھاڑ پر سہیل نے اچھل کر فون کان سے ہٹایا تھا۔ وہ اس وقت ایک ہوٹل پر بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ گاڑی اب بھی ہوٹل سے کچھ فاصلے پر اپنی جگہ کھڑی تھی۔ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ سر، میں نے میڈم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی پر انہوں نے اپنے کزن کی نہ مانی۔ میری کیا خاک مانتی؟ میں نے میڈم کو کال کر کے خیریت معلوم کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنا پرس گاڑی میں ہی بھول گئی ہیں اور موبائل پرس میں ہی ہے۔ پھر سر، شٹ اپ سہیل، جسٹ شٹ یور ماؤتھ۔ میں نے تمہیں عاشی کی ذمہ داری سونپی تھی یا گاڑی کی؟ دونوں کی۔ زوار کے سوال پر سہیل سوچ کے رہ گیا۔ پاگل تھوڑی تھا جو منہ سے بول دیتا۔ تم سہیل، اگر تم علیشہ کے گھر آنے سے پہلے گھر پہنچے نا تو یقین رکھو تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری ماں بھی تمہیں نہیں پہچان پائے گی۔ اس کی گرجدار دھمکی پر سہیل نے بے اختیار حلق تر کیا تھا۔ گرما گرم چائے کے گھونٹ سے گھبراہٹ کچھ کم ہوئی، سکون کا سانس لیا۔ گاڑی چیک کر کے نہیں جا سکتے تھے؟ میں او گاڈ! تمہارا کہنا ہے عزیز نے اپنی گاڑی علیشہ کی ٹیکسی کے پیچھے روانہ کی تھی؟ خود کو بمشکل پرسکون کرتا وہ پوچھنے لگا۔ اندازہ ہو گیا تھا یہ وقت غصہ کرنے کا نہیں تھا۔ رات کے 10 بجاتی گھڑی اور علیشہ کے باہر تنہا ہونے کا خیال اس کے حواس منجمد کر رہا تھا۔ جی سر، وہ فوراً ان کے پیچھے نکلے تھے۔ سو میرا اندازہ یہی ہے۔ اندازہ؟ اپنے اندازے اپنے پاس رکھو۔ نان سینس! پوری قوت سے چلا کر اس نے رابطہ منقطع کیا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا عزیز سے رابطہ کیسے کرے۔ اس کے پاس تو عزیز کا نمبر ہی بھی نہیں تھا۔ اسی سوچ میں گم اسے گلٹ محسوس ہونے لگا۔ علیشہ اس کی وجہ سے ہی تو عزیز کے ساتھ جانے سے انکاری ہوئی تھی۔ اگر وہ عزیز کے ساتھ چلی آتی تو کیا ہوتا؟ تب وہ ایک نیا فسانہ بنا دیتا، نیا بہتان لگا دیتا۔ ڈیم اٹ! خود کو بے شمار انگریزی گالیوں سے نوازتے ہوئے اس نے زرینہ بیگم کا نمبر ملایا تھا۔ تیسری بیل پر ان کی حیران و پریشان بھاری آواز اسپیکر سے ابھری۔ وہ یقیناً گہری نیند سے جاگی تھی۔ دوسری طرف سے زوار کی آواز سن کر وہ ٹھٹک کر اٹھ بیٹھی، اور جب اس نے عزیز کا نمبر طلب کیا تب انہوں نے اجنبی سے فون کو تکا تھا۔ ان کی پریشانی فطری تھی۔ زوار نے عزیز اور علیشہ کو لے کر کیسی کیسی باتیں نہ کی تھیں۔ آج علیشہ ان سے مل کر گئی تھی اور اب زوار اس سے عزیز کا نمبر مانگ رہا تھا۔ ان کے بے شمار سوالات کے جواب میں زوار نے ناچار سرسری انداز میں ان پر حالات آشکار کر دیے۔ 10:15 بج رہے تھے اور علیشہ اب تک باہر تھی، وہ بھی اس طوفانی بارش میں۔ وہ گھبراہٹ میں بستر سے اتر گئیں۔ جلدی سے عزیز کا نمبر بتایا۔ نمبر سیو کر کے زوار نے فوراً ہی رابطہ منقطع کر دیا تھا۔
مروت نبھانے والا تو وہ پہلے بھی نہیں تھا، اور ابھی تو وقت بھی نہیں تھا۔